السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ایک طرف پی ٹی آئی ورکرز اور کارکنان اب ناکوں پر لڑتے دکھائی دے رہے ہیں اور دوسری جانب پی ٹی آئی اراکین صوبائی اسمبلی کے لیے امتیازی قوانین پاس کیے جا رہے ہیں۔ آج کا دن اسی تناظر میں خاصا ہنگامہ خیز ثابت ہوا کہ جب اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کارکنان کے دو گروپس کے درمیان اس وقت شدید ہاتھا پائی ہوئی کہ جب ایک گروپ علیمہ خان کی دعوت پر وہاں پہنچا۔ پی ٹی آئی کارکنان کی لڑائی کے یہ مناظر اس تناظر میں خاصے پریشان کن ہے کہ پارٹی قیادت کے اختلافات اور اراکین کے اسمبلی فلور پر گتھم گتھا ہونے کے بعد نوبت اب کارکنان کی لڑائی تک آن پہنچی ہے۔ دوسری جانب آج ہی خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک قانون سازی کے ذریعے اراکین صوبائی اسمبلی کو خصوصی مراعات جاری کر دی ہیں۔ نئی قانون سازی کے تحت ایم پی ایز کو بڑی شاہراہوں پر کسی قسم کے ٹول ٹیکس کی ادائیگی سے استثناء حاصل ہوگا، جبکہ اراکین اسمبلی اور ان کے لائف پارٹنرز کو تاحیات بلو پاسپورٹ رکھنے کی سہولت بھی حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک رکن صوبائی اسمبلی کو 8 اسلحہ لائسنس رکھنے کی بھی اجازت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج تحریری حکم نامے میں پی ٹی آئی وکلا کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی مرکزی اپیلوں پر دلائل دینے کی حتمی مہلت دیتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں نیب کے دلائل سن کر کیس اپیلوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے یہ سب معاملات کس جانب اشارہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مروت صاحب، بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا لاہور کے اندر۔ اس انسیڈنٹ کے بعد آپ نے استعفے کا مطالبہ کیا اسحاق ڈار صاحب سے۔ کل ہمارے شو میں بیرسٹر عقیل تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گرینڈ سن کے لیے آنسریبل نہیں ہے۔ اف اے پرسن از ناٹ آنسریبل فار گرینڈ سن اور اینی ون، تو وہ پھر استعفیٰ کیوں دے گا؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ اسحاق ڈار صاحب سے کوئی میری ذاتی عداوت نہیں ہے، ایک اصول کی بات میں نے کی ہے۔ اگر اصول ماضی میں سیاست سے وابستہ خاندان کے لوگ جو ہیں اگر ان کے اسکینڈل آئے ہیں تو مہذب دنیا میں کیا رہا ہے، میں ایک مثال دوں گا۔ جرمن چانسلر تھی 1999 میں، اور ان کا ایک مشیر جو ہیں وہ مشرقی جرمنی کا جاسوس نکلا۔ صحیح۔ تو انہوں نے استعفیٰ دیا کہ یہ جرمنی تھا نا؟ نہیں، میں آپ عرض کروں۔ پھر یو کے میں جو بورس جانسن تھے، ان کے ایک ایڈوائزر جو تھے اس پہ کرپشن کے چارجز لگے اور اس نے استعفیٰ دیا، کہتے ہیں دس از مائی فالٹ۔ اب اخلاقی طور پہ دیکھ لیں، اگر آپ ملک کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور اس ملک میں آپ کا گرینڈ چائلڈ جو ہیں وہ ریپ جیسے اور ایکسٹارشن اور کڈنیپنگ جیسے الزامات کے تحت گرفتار ہوتا ہے، تو اب یہ کہنا ہمارے نظام میں کہ آپ تفتیش پہ اثر انداز نہیں ہوں گے، انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، تو یہ تو میرا خیال ہے دیکھیں جس انداز سے یہ کیس پروگریس کر رہا ہے، میں چونکہ فوجداری پریکٹس کرتا ہوں، میں اچھی طرح اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جو پولیس کو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک چیز آج کل بیانیہ بنا رہا ہے کہ اس پہ تو ریپ کا الزام نہیں ہے۔ اب ریپ کے الزام جو ہیں یہ 164 لکھتے وقت ضروری تھا کہ ان وکٹمز کو یہ آپشن دی جاتی کہ آپ اپنے وکیل کو بھی بلا لیں۔ دیکھو ملک چھوڑ کے بھی چلی گئی ہیں؟ نہیں، وہ ملک چھوڑ کے تو نہیں چلی گئی، ملک کی تو تھی نہیں نا، they were tourist، زیادہ وزٹ اس پہ تھے۔ وٹنس کون ہوگا مروت صاحب؟ اگر کیس کی بات کرتے ہیں تو کوئی وٹنس بھی نہیں ہے، وہ بیان دینے بھی نہیں آئیں گی، یا وہ ڈی این اے پتہ نہیں کس کے ساتھ بعد میں میچ ہو جائے۔ آپ کو تو پتہ ہے عدالتوں میں کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح سے سیف کسٹڈی میں نے بہت سارے ریپ کے کیسز میں دونوں سائڈوں کا وکیل رہا ہوں، اور ریپ کے اس طرح کے کیس میں جو یہ ہیں، اس میں آپ نے شہادت کی بات کی ہے، جتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اس نے جو ہے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے عدالتوں کے لیے۔ آرٹیکل 164 قانون شہادت آرڈر کے تحت فورینسک ایویڈنس جو ہے، ڈیجیٹل ایویڈنس، سائبر ایویڈنس، یہ ایڈمیسیبل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آدھا کیس جو ہیں وہ تو پبلک نیریٹو میں یہ تسلیم کیا گیا کہ ان کو بلایا گیا تھا، یہ ان کے مہمان تھے، سنگاپور میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے سٹوری ڈالی کہ لین دین کا جھگڑا تھا۔ صحیح۔ یعنی کہ یہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے کہ یہ کسی اور کے پاس آئے تھے یا کسی اور کی ان تک رسائی تھی، یہ چیز تسلیم کر لی گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کا میڈیکل ہوا، اور میل کا بھی ہونا چاہیے لازماً۔ جو اہم ایویڈنس ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے ڈی این اے۔
اب ڈی این اے جو ہیں وہ سائنٹیفکلی وہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ اگر میں اس میز پہ انگلی پھیرتا ہوں تو ڈی این اے ٹیسٹ سے جو ہے یہ ڈٹرمن ہو سکتا ہے کہ اس پہ انگلی کس نے رکھی. تو جس مکان میں رہے، وہ بیڈ، وہ کمرہ، وہ دروازہ، وہاں کے انہوں نے ڈی این اے سیمپلز کلیکٹ کرنے ہیں، اور پھر آپ نے ان کے اور مرد ان تمام کے ڈی این اے سیمپل کلیکٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ آیا این یہ لوگ اکٹھے یہاں پہ ہوئے تھے. لیکن یہ تو پھر صاحب یہ تو ایتھکس کی بات ہوگی نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایسے جج تھے جن کے بیٹے سے ایکسیڈنٹ ہوا، غلطی سے ہوا، لڑکیاں ماری گئیں، صلح بھی ہو گئی، وہ جج جو تھے وہ پرماننٹ بھی ہو گئے. یہ ایتھکس ہماری سوسائٹی میں تو نہیں ہے. نہیں، ہماری سوسائٹی میں ہے. آپ مجھے ایک ایگزامپل دے دیں کسی نے استعفیٰ دیا ہو اس قسم کے کوئی چارج لگنے پر، یا کوئی وقتی طور پہ استعفیٰ دے دیا ہو. دیکھیے، میں اپنے مذہبی تاریخ سے آپ کو حضرت عمر فاروق کی مثال دیتا ہوں. وہ تو کیا دور تھا مروت صاحب، نو کمپیریزن. جی ابھی تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہ اچھا دور تھا، اب کا تو ایسا دور ہی. چلیں یہ تو نون لیگ کی بات ہوگی. پی ٹی آئی کا بتائیں کہ ان کے اندرونی جھگڑے کب ختم ہو گئے؟ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آج 2 گروپس میں لڑائی ہوئی گھورک ناکے پر، اڈیالہ جیل کے باہر. یہ کب تک اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہ اب چوکوں پہ، ناکوں پہ لڑیں گے، اور یہ پبلک کو کیا امپریشن دے رہے ہیں؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی آج کل رہ گئی ہے نا، ان کی سیاست کا ایندھن ایک دوسرے سے لڑائی ہے بس، اور خان کے لیے لڑائی نہیں، ایک کی خوشی دوسرے کا شوق بنی ہوئی ہے. اور لڑائی جو ہیں یہ صبح نکلتے اسی شکار میں ہیں کہ ہم 2 کو لڑائیں گے. سارا دن یہ پی ٹی آئی میں یہی چلتا ہے، جہاں کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا ہے تو گھر جا کے اپنے بھائیوں میں لڑائی ڈال دیتا ہے. یہ ان کی عادت ہی بن گئی ہے. یہ تو لڑائی کو اچھی جگہ یوٹیلائز کریں نا، آپ سڑکوں پہ کوئی پریشر بنائیں، کوئی عمران خان کے لیے احتجاجی تحریک چلائیں، گورنمنٹ کو پریشر دیں، گورنمنٹ کے ساتھ ایک پیسفل لڑائی کریں. جب اپنے لڑائیوں سے فارغ ہوں گے تو گورنمنٹ کو پریشر دیں گے، تو وہ تو پھر یہ کہیں کبھی نظر نہیں آئے گا. دیکھیے، لڑائی جسمانی لڑائی ہے جس طرح ناکے پہ ہوئی، لفظوں کی لڑائی ہے، لفظوں کے تیر ہیں. علیمہ خانم نے پرسوں جو انٹرویو دیا کہ جنید اکبر کیوں تنظیم سازی میں اتنا تاخیر کر رہا ہے، سہیل افریدی، یہ بات پبلک میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مروت صاحب چلیں، ایز اے کامن مین میرا بھی یہ سوال ہے کہ کیا جنید اکبر صاحب کو اپنی جاب ڈسکرپشن نہیں پتا؟ وائی ہی از انسسٹنگ کہ مجھے خان صاحب سے ملوایا جائے، یا سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دی جا رہی خان صاحب تک رسائی، تو آپ لوگ احتجاج کی تحریک خود بنائیں. انہی 2 سے میرا یہ بھی سوال ہے. میں آپ سے سوال تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جواب تو ہمیں معلوم ہے. یعنی کہ خان عہدہ پھر چھوڑ دیں. ہاں جی، عہدے کیوں انجوائے کر رہے ہیں، پھر عہدہ چھوڑ دیں. نہیں، عہدہ جو ہیں وہ، میں اس کو مختصر سا جواب یہ دے دوں، خان کو سب نے اللہ کی مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے، سب نے. صحیح. چاہے ان کی بہنیں ہو یا چاہے ان کی پارٹی ہو. صحیح. باقی یہ جو باتیں ہیں کہ اچکزئی صاحب نے کال دینی ہے، اور علامہ صاحب نے دینی ہے، اور سہیل افریدی صاحب نے دینی ہے، یہ جو ہیں بال ایک دوسرے کو پھینک رہے ہیں تاکہ وقت ضائع کیا جا سکے. اور بڑا کروشل وقت انہوں نے ضائع کیا. 2.5 سال جو ضائع ہوئے، میں آپ کو بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی تھا جب بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو اس وقت ہم خان کو رہا کر سکتے تھے، اور اس وقت ہمارے پاس اپرچونٹیز بھی تھی. ہم نے ضائع کیے، ہم نے ضائع کیے. عدلیہ کا یہ حال نہیں تھا جو ترمیموں کے بعد ہوا، جو ترامیم کے بعد ہوا. اس وقت بڑے آزاد منش جج تھے. اب کس چیز کا ویٹ کیا جا رہا ہے؟ ویٹ تو کسی کا نہیں ہے، کسی کا نہیں، بس خان کو چھوڑ دو اس کے حال پہ. تو مروت صاحب، اب مذاکرات کی بار بار بات ہوتی ہے کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے، بیرسٹر گوہر بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کر لینی چاہیے. حکومت کیوں مذاکرات کرے گی آپ لوگوں کے ساتھ؟ کیوں اسپیس دے گی پی ٹی آئی کو؟ یا کیوں اس طرح کی کوئی بھی ایسے کام کیا جائے گا کہ جس سے عمران خان باہر آئے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایسا نہیں چاہے گی؟ بالکل، آپ کی بات درست ہے. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر خان صاحب کیسے باہر آئیں گے؟ نہیں، خان صاحب جو ہیں وہ موجودہ وقت میں نہ تو مذاکرات سے باہر آئیں گے، نہ عدالتوں سے باہر آئیں گے. عدالتوں سے بھی نہیں آئیں گے. ہاں، خان کی رہائی کا واحد طریقہ جو ہے نا، واحد طریقہ، خان تب باہر آئیں گے جب خان اپنی پارٹی کے گن کو دفن کر کے اپنے پارٹی میں ایک نئی روح پھونکیں گے. جب تک اس کی پارٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوگی، نہ حکومت نے پوچھنا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نظر کرم کرنی ہے. صفائی کے لیے بھی تو باہر آنا پڑے گا نا خان صاحب کو. ہاں جی، صفائی کرنے کے لیے بھی تو باہر آنا پڑے گا. وہ لیڈر ہے، اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں، خان کو یہ احساس ہونا چاہیے نا، 3 سال میں بہت زیادہ مواقع ان لوگوں کو انہوں نے دیے. بالکل. خان ہمیشہ ان کو کہتا تھا جی کیا پلاننگ ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، اور ہمیشہ خان کو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے تھے. اب خان جو ہیں اس کا بس ہونا چاہیے.
جن لوگوں پہ تکیہ کر کے ان کو پارٹی حوالے کی، ان کو نظام حوالے کیا، ان کو پرفارمنس ان کے توقع پہ بیٹھ گئے تھے، اب خان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ دیز پیپل آر ایبسلیوٹلی انکیپیبل آف ڈیلیورنگ. تو لہٰذا جو لوگ آج چھائے ہوئے ہیں یا نظر آ رہے ہیں ان کو جناب عالی گندے انڈے سمجھ کے ٹوکری میں پھینک. گندے انڈے نکالیں گے کیسے؟ اس کے لیے بھی تو باہر آنا پڑے گا نا. گندے انڈوں کو ضرورت نہیں ہے. خان کا ایک حکم چلنے کی دیر ہے. صحیح. نہ سلمان راجہ نظر آئیں گے اور نہ علیمہ خانم نظر آئیں گی. چل یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو مین اپیل ہے اس کے اوپر اگر آرگیومنٹس نہیں ہوئے تو وہ نیب کو سن کے فیصلہ دے دیں گے. اس طرح کا مطلب اتنی سپیڈ میں کوئی بھی پروسیس چلانا، خان تک رسائی بھی نہ ہونے دینا، عدالتوں سے تو ریلیف نہیں مل رہا. پھر اب کہاں پہ جائے گی پی ٹی آئی؟ آپس میں لڑتی رہے گی، ایک دوسرے کا گلا دبا دیں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، یہ جو ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، خان کے جتنے بھی مقدمے ہوئے اور جتنے ٹرائل ہوئے سب میں ان کو سزائیں ہوئی. بالکل. اور تقریباً سب میں بری ہو گئے. اور آپ وکیل ہیں، یہ جو ٹرائل جتنا عرصے میں خان کے ٹرائل ہوتے ہیں، ہم نے بہت سارے ٹرائل کیے ہیں. ایک عام ٹرائل جو ہیں مرڈر کے یا ریپ کے یا نارکوٹکس کے، وہ 3 سے 4 سال لیتے ہیں. خان کو ابھی 3 سال نہیں ہوئے ہیں. اگست میں ہو جائیں گے. بالکل اگست میں 3 سال ہو جائیں گے. لیکن 3 سالوں میں اس کے درجنوں کیسز فیصلے بھی ہو گئے، ٹرائل بھی ہو گئے، اپیلیں بھی. یہ تو مین ہے نا 190 ملین پاؤنڈ. یہ مین، سارے مین ہیں. سارے مین. جب عدت کا کیس تھا تو دنیا جہان کا گند جو ہیں ان پہ اور ان کی اہلیہ پہ پھینکا جاتا تھا. یہ کیس ہیں، شریعت ہیں، اخلاقیات ہیں، فلاں ہیں. پھر اس کیس کا کیا بنا؟ پھر سائفر کیس تھا، توشہ خانہ 1 تھا، توشہ خانہ 2 تھا. بہت سارے کیسز آئے اور پورے ملک میں، دنیا بھر میں ڈنڈورا پیٹا جاتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم نامے کے بعد ایک جواز تو دے دیا اخلاقی اور اصولی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اس میٹر کو سپریم کورٹ لے جائیں اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ عرضی رکھ دیں کہ یہ میٹر کسی دوسرے ہائی کورٹ کو ٹرانسفر کر دیں. صحیح. سو یو تھنک کہ اس سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے؟ میرا خیال ہے، دیکھیں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انصاف 426 میں ریلیف نہیں دی، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. 8 ماہ سے اپنے حکم پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، کوئی ملاقات نہیں ہونے دے رہے ہیں. ہائی کورٹ جو ہیں بے بس نظر آ رہی ہے. ان حالات میں جو ہیں پھر یہ توقع کرنا کہ اس کیس میں، اور اس سے پہلے پیش بندی کر دی انہوں نے، سپریم کورٹ سے اختیارات لے کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو دے دیے ان اپیلوں میں. مروت صاحب، ابھی جو عدالت کا مائنڈ سیٹ ہے نا، ایز اے کامن پرسن بھی کوئی اگر اس عدالت میں بیٹھا ہو تو نظر آ رہا ہوتا ہے بائسنس ہے. تو پھر اب کیا کرے؟ یہ بار بار ڈیٹس بھی نہیں لے سکتے، خان صاحب سے ملوایا بھی نہیں جا رہا، وکالت نامے بھی سائن نہیں کرائے جا رہے. اب مائنڈ سیٹ بھی نظر آ رہا ہے یہاں سے سزا جو ہے وہ برقرار رہے گی، پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائے گا، وہاں پہ بھی ان کے اپنے لوگ ہیں جو کہ فیصلہ دیں گے. کچھ بھی ہو، لیکن وکیل کا کام ہے اپنے کلائنٹ کو نکالنا اور بچانا. بدقسمت یہ ہے خان کے وکلاء کی ٹیم کو یا وکیل کو 1 ارب لگ بھگ روپے یا اس سے زائد دیے جا چکے ہیں اور نتیجہ وہی ہے، خان 3 سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے. یہ کام تفریح میں بھی ہو سکتا تھا، اتنے اربوں روپے لگانے کی کیا تک تھی. آج جس مقام پہ یہ کڑے ہیں یہ ناقص لیگل اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی. اور خان جو ہیں وہ بندیال صاحب کے دور میں باہر نکل سکتا تھا بغیر کسی کے طمع کے، احسان کے، ڈائیلاگ کے. اس وقت بھی اویل نہیں کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ خان کو جیل میں رکھ کے اور پی ٹی آئی کو دبا کے ملک میں چین کی بانسری بج رہی ہے. پورا ملک جو ہے وہ ایک سنسنی خیزی کا شکار ہے. انتشار کسی کیفیت ہے، سرحدوں پہ بد امنی ہے، دہشت گردی ہے. ادھر انڈیا نے جدید تھریٹس دیے ہیں جو پانی کی جنگ کر رہے ہیں. ان تمام حالات میں اگر دیکھا جائے، روش کے ناخن لیے جائے، جو گزر گیا فریقین کو معاف کر کے ایک بہتر پاکستان کے لیے یہ گول میز کانفرنس کر کے کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، تمام پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ اور گورننس، یہ سب جو ہیں ایک کوئی ایسے انٹرم عمرانی معاہدے پہ راضی ہو جائے جس سے ہم کم از کم وقتی طور پہ پاکستان کو ریلیف مل جائے. کوئکلی ایک چیز جاننا چاہوں گی، کے پی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے جس میں جو ایم پی ایز ہیں وہ کہیں پہ بھی جائیں گے تو ٹول ٹیکس نہیں دیں گے، وہ موٹر وے پہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ نہیں دیں گے، اور جو ان کے اسپاؤس ہیں ان کو بلو پاسپورٹ دیا جائے گا لائف ٹائم کے لیے. اس امتیازی بل کو پاس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
میرا خیال ہے کہ یہ ان کے ڈومین میں فال نہیں کرتا ہے. یہ بل جو ہیں پروونشل اسمبلی کے ڈومین میں فال نہیں کرتا ہے، کیونکہ ٹول پلازے جو ہیں وہ NHA کے انڈر ہے اور پاسپورٹ جو ہیں فیڈرل سبجیکٹ ہے. تو لہٰذا اگر وہ اپنے لیے قانون بناتے ہیں، یہ تو اس طرح ہوئی نا. یو تھنک کہ بیوقوفی کی ہے اس طرح کا امتیازی قانون یہ مرکزی پارلیمان کا یہ اختیار ہیں. ابھی تو سینیٹرز کو نہیں ملے ہیں بلو پاسپورٹس، تو لہٰذا MPs کو جلدی لگ گئی ہے کہ ہمیں بلو پاسپورٹ دو، ہمارے فیملیز کو دو. ملنا چاہیے کیونکہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، لیکن یہ دینے کا جو حق ہیں وہ مرکزی پارلیمان کو ہیں، صوبائی پارلیمان کو یہ اختیار نہیں ہے. خصوصاً 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ڈومینز ان کے ہیں وہ اپنے ڈومین میں تو قانون سازی کرے. یعنی کہ وہ you don't support it. جی اس قسم کی قانون سازی کو KP اسمبلی نے اگر ایک کام کرنا ہے جو سب سے اہم ضروری ہے، KP اسمبلی کی اگر آپ 4-5 سال کی ان کی قانون سازیاں دیکھیں تو انہوں نے سیاستدانوں سے تمام اختیارات لے کے بیوروکریسی کو دیے ہوئے ہیں. KP میں ڈیڈیک چیئرمین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تمام فنڈز چیف سیکرٹری سے لے کر DC تک انتظامی افسران کے پاس ہے. MPA کو نہ وہ گاز ڈالتے ہیں نہ ڈیڈیک چیئرمین کی. جو ڈیڈیک چیئرمین جو ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے یا مصرف ہے، وہ یہ ہیں کہ ان کی گاڑی پہ بورڈ لگا ہوتا ہے چیئرمین ڈیڈیک. نہ کوئی اختیار ہیں فنڈز کس کو دینے، کب ریلیز کرنے ہیں، نہیں ریلیز کرنے، انکار کرنا، یہ سارا اختیار DC کے پاس ہے. اور آپ جتنے بھی ان کے اختیارات یا قانون سازیاں دیکھیں، یہ اپنے لیے قانون تو بناتی ہی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ امپاور کی ہے بیوروکریسی کو. پاکستان میں اگر کسی ایک صوبے میں سب سے موسٹ پاورفل بیوروکریسی ہیں تو وہ KP کی ہے. بہت شکریہ مروت صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ مروت صاحب کا کہنا تھا کہ اراکین کو ٹول ٹیکس کی ایگزمپشن دینا یا بلو پاسپورٹ جاری کرنا KP اسمبلی کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار وفاق کا ہے. آج زیارت میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر بات کریں گے جس میں 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور 15 دہشت گرد مارے گئے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے داخلہ بلوچستان بابر یوسف زئی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا زیارت میں، اور بلوچستان میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو پراکسی وار ہے کا جو ہے یہ کراس بارڈر ٹیررزم جو ہے، اس کو اسی کی ایک کڑی سمجھا جا رہا ہے. کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیل کیا جائے گا؟ اگر دیکھا جائے تو اوور آل اس سال اتنے زیادہ حملے ہوئے ہیں بلوچستان میں اور ہوتے ہی جا رہے ہیں، اس کو روکا نہیں جا رہا، کیا ریزن ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے جو کل زیارت میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں اور اپنے شہداء کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کے ایک ایک لہو کے قطرے کا حساب لیں گے. کل رات کو فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے ہماری ایک چیک پوسٹ ہے مانگی چیک پوسٹ، وہاں پر حملہ کیا. ہمارے پولیس کے جوانوں نے جواں مردی سے اور بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور آخری گولی تک لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ صورتحال بلوچستان میں کیوں بن رہی ہے؟ گزشتہ سال مارکہ حق کے بعد جب سے ہم نے بھارت کو شکست دی ہے، بھارت اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے، اپنی شکست چھپانے کے لیے اب وہ بلوچستان میں اپنی پراکسیز کو ٹاسکنگ دے کر، پیسے دے کر اس نے ایکٹیو کر دیا ہے. فتنۃ الہندوستان ہوں یا فتنۃ الخوارج ہوں، وہ افغانستان سے در اندازی کر کر آتے ہیں اور بلوچستان کا امن خراب کرتے ہیں. بلوچستان ہی کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان ہی کیوں؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے 44% پاکستان ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان میں سی پیک گوادر ہے، بلوچستان میں ریکوڈک ہے، بلوچستان میں سندک ہے. دشمن نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، اور اب موجودہ حالات میں جب پاکستان کا ایک مثبت امیج تیزی سے ابھر رہا ہے، پوری دنیا پاکستان کے کردار کو مان رہی ہے. پاکستان نے جس طریقے سے امریکہ ایران مذاکرات میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کے بعد سے بھارت اسرائیل مل کر بلوچستان کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. وہ بلوچستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بلوچستان کی ترقی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ وہاں پر سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں. بھارت اس میں انوالو ہے. ہم متعدد بار عالمی فورم پر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، اس بات کی تحریری شکایات ہم درج کرا چکے ہیں. حکومت بلوچستان نے اس بات کی تحریری شکایات درج کرائی ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر لگتا ہے، بہت بڑا بارڈر لگتا ہے، وہاں سے در اندازی ہوتی ہے، دہشت گرد آتے ہیں، اپنے ناپاک عزائم کو بھرپور طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس بھاگ کر افغانستان چلے جاتے ہیں. افغانستان میں جو اس وقت
وقت ایک غیر سنجیدہ قیادت موجود ہے، طالبان رجیم جو موجود ہے، وہ طالبان رجیم ان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتی ہے، ان کو وہاں پر پناہ دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ طالبان ان کو ہتھیار، اسلحہ اور پیسہ بھی فراہم کر رہے ہیں۔ نیٹو فورسز جو $8 بلین کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کر گئی ہیں، وہ اب اسلحہ بلوچستان میں استعمال ہو رہا ہے، اور انہیں پوری بھارت کی آشیرواد حاصل ہے، اسرائیل کی آشیرواد حاصل ہے، اور ان کو سب سے بڑا جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے وہ افغانستان کر رہا ہے۔ جو سرحد پار دہشت گرد ہیں، ان کو مقامی سپورٹ کیسے مل رہی ہے اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ دیکھیں، سرحد پار جو دہشت گرد ہیں اور پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کی زبان، ثقافت، کلچر سیم ہے، یہ پشتو بولتے ہیں، تو یہ آ کر مقامی لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے جو ریاست مخالف بیانیہ ہوتا ہے۔ وہاں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچستان کے حقوق دیگر صوبے کھا رہے ہیں، کبھی وہ پنجاب کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی وہ سندھ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی وہ KPK کے لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے، فیک نیریٹو، لوگوں سے سمپیتیز حاصل کی۔ وہ نیریٹو، جی بالکل، وہ نیریٹو دیکھیں، وہ آ کر اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے۔ گزشتہ 40 سال سے بھارت اس نیریٹو کے اوپر کام کر رہا ہے، بھارت سے اسکرپٹ مل کر آتا ہے، بھارت کے اسکرپٹ کے اوپر لوگ وہاں کے اوپر جا کر لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، پھر کچھ ایسے سافٹ فیسز مل جاتے ہیں جو ان کے نیریٹو کو وائرل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، مہارنگ لانگو جو BYC کو لیڈ کر رہی تھی، اس نے مسنگ پرسنز کے نام کے اوپر ایک بیانیہ بنایا، ایک فیک بیانیہ بنایا، اس پر بلوچستان کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی، اور ان ہمدردیوں کی بنیاد پر اس نے BLF میں ریکروٹمنٹ کرائی۔ BBC نے کوریج دی اور بہت سے میگزینز میں اس کا نام آیا، تو یہ تو پھر سب بائی کر رہے ہیں نا۔ آپ نے نیریٹو کی بات کی، مہارنگ کی آپ نے بات کی، خواتین کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، خود کش حملہ آور جو ہیں وہ خواتین بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی جو ہائبرڈ وارفیئر ہے، یہ نیریٹو جو بلڈنگ کی جا رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے بالکل بلوچستان کی جو روایات ہیں اسے مسخ کر دیا ہے۔ یہ خواتین کو ہراس کر کے، بلیک میل کر کے، کڈنیپ کر کے انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ سوسائڈ اٹیک کریں۔ گزشتہ دنوں حکومت بلوچستان نے اسی طرح کی ایک خاتون کو ٹریس کیا جو خودکش حملہ کرنے جا رہی تھی۔ جب ان سے انٹروگیشن ہوئی تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ انہیں تھریٹ کیا گیا تھا، انہیں دھمکی دی گئی تھی کہ ہم آپ کی فیملی کو مار دیں گے، آپ کے پیرنٹس کو مار دیں گے، آپ جا کر خودکش کریں۔ اسی طرح ہمارے پاس کافی جو ہے اس طرح کی کمپلینز آتی ہیں کہ خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور انہیں دہشت گردی کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، بلوچستان جو ہے، اگر اس کے ڈائنامکس آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی ترقی میں بلوچستان بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ اگر گوادر پورٹ فنکشنل ہو جاتا ہے، اگر سیندک اور ریگوڈک میں جو ایک بہت بڑے معدنیات کے ذخائر ہیں، پاکستان انہیں یوٹیلائز کر لیتا ہے، تو اس خطے کے جو ساؤتھ ایشین ٹائیگر ہے وہ پاکستان بن جائے گا۔ اس ترقی کو روکنے کے لیے ساری سازش ہو رہی ہے۔ مہارنگ کے جو اس نے نیریٹو بنایا ہے، اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری حکومت بچیوں کو، خواتین کو، بہنوں کو امپاور کر رہی ہے، انہیں جابز دے رہی ہے، انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرونی ممالک بھیج رہی ہے۔ پنک اسکوٹی اسکیم ہم نے شروع کی ہے، جس میں اسکول اور کالج جانے والی ہر بچی کو گورنمنٹ آف بلوچستان پنک اسکوٹی دے رہی ہے۔ پنک بسز سسٹم ہم نے شروع کیا ہے، اور ہم پیرنٹس کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اویئر کریں۔ ان سب کو تھیراپی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ان کا برین اتنا واش ہو چکا ہے۔ آپ نے جو چیزیں کاؤنٹ کروائی، دے آر مور دین انف، بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ مزید بھی کچھ ہونا چاہیے تاکہ یہ ان کی باتوں میں ہی نہ آئے، آپ اپنے دماغ کو اس طرح استعمال کر سکیں کہ آپ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو؟ دیکھیں، اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، ہم بلوچستان کی بچیوں کو جو ہے نا ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ جب تعلیم ہوگی، جب شعور ہوگا، تو دشمن اپنا پروپیگنڈا نہیں کر سکتا، اپنے نیریٹو کو وہ نہیں پھیلا سکتا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا جائے۔ آکسفورڈ اور ہارورڈ میں بلوچستان کے بچوں کو اسکالرشپ پہ بھیجا جا رہا ہے۔ جی، 30,000 بچوں کو ہر سال ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے یورپین کنٹریز اور گلف کنٹریز بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن دشمن جو دیکھیں وہاں پر بیانیہ بناتا ہے، یہ ایک لاحاصل جنگ ہے۔ اس لاحاصل جنگ میں دشمن نے کبھی بیانیہ بنایا ہے سائل و وسائل کا، کبھی بنایا ہے حقوق کا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے حقوق پنجاب کھا رہا ہے، آپ کے حقوق سے پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے اور آپ کو ترقی نہیں مل رہی۔ اس طرح کے بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ ایک اسکرپٹڈ جو ہے کمپین وہاں پر شروع ہے۔ آپ کو بھی بہتر پتہ ہے کہ ایک ہمارا دشمن ملک ہے جو فلمیں بنانے میں اور اسکرپٹ لکھنے میں مشہور ہے، وہ اس طرح کے سارے اسکرپٹ لکھ کر دیتا ہے اور پھر وہ لوکل فیسیلیٹیٹرز کو خریدتا ہے، انہیں بلینز آف ڈالرز دیتا ہے۔ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، میں دلیل سے آپ کو مثال دوں گا۔ کل بھوشن یادو جو ایک بھارتی فوج کے حاضر سروس آفیسر تھے، انہیں جب ہماری سیکیورٹی فورسز نے پکڑا، انہوں نے اس بات کا اعترافی بیان دیا ہے کہ مجھے بلینز آف ڈالر دیے گئے، میں نے بلوچستان میں فیک نیریٹو بنانا تھا، دہشت گردی کرانی تھی، بلوچستان کے امن کو خراب کرنا تھا۔ تو بھارت افغانستان کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ پوری کمپین چلا رہا ہے۔ یہ کیمپین تو چل رہی ہے۔ آخری سوال جاننا چاہوں گی کہ ہمارے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں ان دہشت گردوں کے ہاتھوں،
اب اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا اور اپنے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ہم ان کو کیسے مزید امپاورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اس قسم کی دہشت گردی سے نمٹ سکیں اور ان کی شہادتیں نہ ہوں؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افواج پاکستان ایف سی کی بہت ساری قربانیاں ہیں اور وہ روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان کے دیر پامن کے لیے، پاکستان کے دیر پامن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ میں تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے خاندانوں کے ساتھ میں اظہار ہمدردی کرتا ہوں۔ افواج پاکستان اور ایف سی کا جو رول ہے وہاں پر، اگر افواج پاکستان اور ایف سی نہیں ہوتی، ہماری سیکیورٹی فورسز نہیں ہوتی، تو بھارت نے تو پورا پلان کر لیا تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دینا ہے۔ وہ سازش جو اس نے 1971 میں 1971 میں بنگلہ دیش میں کی تھی، وہی سازش بھارت نے کی تھی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، صوبائی حکومت کے تمام ریسورسز ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے ہیں، صوبائی حکومت اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے، ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کو پورا سپورٹ دیتے ہیں، پورا بیک اپ دیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ان دہشت گردوں کا قلعہ کما کریں گی، انہیں ان کے انجام تک پہنچائیں گی، اور صوبائی حکومت کی طرف سے انہیں جو بھی چاہیے تھا وہ حاضر ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ بابر صاحب بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی پر صوبائی حکومت کا موقف دے رہے تھے۔ ایران، لبنان اور غزہ اب مشرق وسطیٰ کے کس نئے منظرنامے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر برائے امریکہ سردار مسعود خان۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مسعود صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایک طرف حزب اللہ کو لبنان میں کاؤنٹر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور خود حزب اللہ اسرائیل لبنان سیز فائر معاہدے کی مخالفت بھی کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب حماس نے 20 سال بعد غزہ حکومت چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو حزب اللہ اور حماس کا اس تناظر میں کردار آپ کو کتنا اہم نظر آ رہا ہے؟ ان کا مرکزی کردار ہے لبنان ہو یا غزہ ہو، اور لبنان میں حزب اللہ جو ہے اسے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی مطلب جو لبنان اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، ایک فریم ورک اگریمنٹ ہوا ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم کر دیا جائے، غیر مسلح کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے جو ہے مطلب ہے اس کے پولیٹیکل پارٹیسپیشن بھی کم کر دی جائے، جو ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ پورے کے پورے اس پولیٹیکل فیبرک کا حصہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ جو لبنان کا جنوبی علاقہ ہے اس سے تو حزب اللہ کو خالی کر دیا جائے، ان کا انخلا ہونا چاہیے، اور وہاں ریڈ زونز بنے جس میں لبنانی فوج آئے۔ لیکن لبنان کے صدر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ جو ریڈ زونز بنانے ہیں یا کہ ایک نیشن وائڈ آرمی انہوں نے بنانی ہے یا اس کی جو ہے ریٹ قائم کرنی ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود اسرائیل کا قبضہ ہے، جس نے 600 مربع کلومیٹر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور 2000 مربع کلومیٹر کے اوپر وہ بمباری کرتا رہتا ہے، یا وہاں جو بھی آبادیاں ہیں ان کو تباہ و برباد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب میں اس کی طرف غزہ کی طرف لوٹتا ہوں۔ حماس نے آج فیصلہ یہ کیا ہے کہ یعنی جب میرا خیال کل فیصلہ کیا تھا، آج فیصلہ کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے جو ان کی نیشنل کمیٹی فار دا ایڈمنسٹریشن آف غزہ اس کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے، جو بورڈ آف پیس کا حصہ ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا، اور خاص طور سے صدر ٹرمپ کے کان بھر رہا تھا کہ حماس تعاون نہیں کر رہا، اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ کوئی اس میں پیش قدمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ اور جو نئے اعداد و شمار ہیں تقریباً اس کے مطابق اکتوبر 2025 سے اب تک یہ جو اسرائیل کا ظلم و ستم جاری رہا ہے، وہ اب تک جو ہے کوئی 1050 سے اوپر لوگوں کو مار چکے ہیں وہاں۔ ابھی جو پچھلے جو جولائی 1 سے لے کر اب تک 50 لوگوں کو مار چکے ہیں وہیں غزہ میں۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو یلو لائن تھی وہ 53% سے بڑھا کے 70% کر دی ہے، اور جو انسانی امداد آتی ہے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس آتی ہے، اس کو نہ مصر سے آنے دیتے ہیں، نہ اس طرف دوسری سرحد کی طرف سے آنے دیتے ہیں۔ تو اور جو میریٹائم ایکسیس ہے، یعنی مطلب سمندر کی طرف سے، اس کو جا کے تو وہ جو سمندر کے اندر پانیوں کے اندر جا کے جو بھی فلوٹیلا آ رہا ہوتا ہے اسے روک دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بہت چھوٹے سے علاقے میں ان کو محبوس کیا ہوا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ حماس آج ہی میں ان کے جو وزیر خارجہ کا بیان سن رہا تھا اسرائیل کے، انہوں نے کہا جی یہ حماس کی ایک چال ہے، وہ انچارج رہے گا، وہ حزب اللہ کو کاپی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ موجود تو رہیں گے، با اختیار رہیں گے، مسلح رہیں گے، لیکن وہ یہ دکھانے کے لیے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں،
انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ حماس کو اس قسم کا قدم اٹھائے۔ سر آپ نے بھی بورڈ آف پیس کی بات کی، اگر ایران امریکہ حتمی معاہدہ ہو جاتا ہے اور دوسری جانب غزہ بورڈ آف پیس سارے معاملات سنبھال لیتا ہے، تو کیا مشرق وسطیٰ میں ایک پائیدار امن کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، یا یہ ایک محض عارضی بندوبست ہوگا جس کے بعد جنگ یا کشیدگی کا امکان موجود رہے گا؟ دیکھیے، اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ کیا اسرائیل فلسطینی ریاست کو ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس وقت بین الاقوامی رائے عامہ اور اقوام متحدہ کے 3/4 ممالک کے سامنے کھڑا ہے، اس کے مخالف کھڑا ہے، کیونکہ گزشتہ برس تقریباً 3/4 ممالک نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے موقع پر اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، یعنی کچھ پہلے سے کر چکے تھے، کچھ یورپی ممالک نے اس وقت کیا تھا۔ تو اتنی بڑی اکثریت، یعنی مطلب صرف جو سمپل میجورٹی نہیں، پھر 2/3 نہیں، 3/4 جو ہے وہ اسرائیلی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اسرائیل نے اس کے رد عمل کے طور پر کنیسٹ سے، جو ان کی پارلیمنٹ ہے، یہ ایک قرارداد منظور کی، بلکہ اسے قانون کی شکل دی ہے کہ جی یہ جو ہے مقبوضہ فلسطین کو ضم کر دیں گے، اور اس میں غزہ بھی شامل ہوگا۔ گولان ہائٹس کو پہلے سے وہ ضم کر چکے ہیں، اس کے بعد شام کے جنوبی علاقوں کے اوپر بھی ان کی نظر ہے۔ جب تک کہ فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، جب تک کہ ان کا ظلم و استبداد جاری رہے گا، جب تک ان کا وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مکمل کرنے کی کوششوں میں مصروف رہیں گے، مطلب یہ کہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک جس علاقے کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جس میں سعودی عرب اور عراق اور شام کے علاقے شامل ہیں، لبنان بھی شامل ہے، فلسطین بھی شامل ہے، اس وقت وہاں امن نہیں ہو سکتا۔ ابھی ایک طرف جو ہے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو فائنل ڈیل ہو جائے، دوسری طرف اسرائیل متحرک ہے کہ کسی طریقے سے پورے کا پورا عمل سبوتاژ ہو جائے، اور وہ کچھ اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایک تو براہ راست، دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر واشنگٹن میں دباؤ ڈلوا رہے ہیں، اور تیسرے یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آبنائے ہرموز کے آس پاس اور اس کے بعد جو دوسرے واٹر باڈیز ہیں، جو مثلاً جو ہے ریڈ سی، دا گلف آف ایڈن، دا گلف آف عمان، ان میں کچھ نہ کچھ جو ہے شرارت اسرائیل کی طرف سے جاری رہے گی۔ آج انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہا ہے کہ ان کے کسی بھی فوجی کمانڈر کو وہ ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے کردار کو آپ کتنا اہم دیکھ رہے ہیں، جبکہ سعودی میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا جو نیکسٹ راؤنڈ ہے اس کا ہوسٹ پاکستان ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے، اور آپ اور میں پاکستانی ہیں، اگر ہم یہ کہیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ساری دنیا نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ وہ دنیا کی بڑی طاقتیں ہوں، امریکہ، روس، چین، اور اس کے علاوہ جاپان، سارے کے سارے جو ہے جو مسلمان ممالک، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپین یونین، یورپین کونسل، سب نے پاکستان کی بہت تعریف کی ہے، اور میں پاکستان اس کا مستحق بھی تھا۔ اس نے ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا، لیکن ابھی یہ ہے کہ ان کے مسائل الجھ گئے ہیں، اور ابھی جو ہے جو ان کے بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے اس میں تلخی ہے، اس میں پھر جو ہے دشمنی ہے، اس کے بعد جو ہے اس میں پھر جو ہے جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے غیر محتاط بیانات دیے، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تو یہ قیادت جو فیونرل پروسیشن کے لیے آئی ہوئی تھی ایران کی، اس کو ختم کر سکتا تھا، مگر کوئی نیگوشیٹرز نہ رہتے۔ آج ان کا بیان ہے کہ یا ڈیل ختم کرو یا میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ تو عباس عراقچی نے بھی بہت سخت بیان دیا ہے، ان کا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی اگر آپ اس قسم کے بیانات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو مسائل الجھ گئے ہیں۔ اگر مذاکرات پاکستان میں ہوتے، پاکستان تیار ہے۔ پاکستان کے پاس نہ صرف جو ہے اس کی پوری جو ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے، بلکہ ایک تکنیک بھی آ گئی ہے پاکستان کے ہاتھ میں کہ کس طریقے سے ان دونوں فریقین کے درمیان پیغام رسانی بھی کی جائے، اور ان کی جو خلیج حائل ہے جو ان کی پوزیشنز میں، اس کو کس طریقے سے عبور کیا جائے، ان کو پور کیا جائے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔